کہ ہمیں تو لڑائی نہیں ہوتی, تو ہم حیران ہوتے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں لڑائی میں وہی کہا نا, لڑائی ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ انا کا مسئلہ بنا لیں. چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ جس پہ ناراضگی اور پھر منانا یہ اچھا لگتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے, یہ خوبصورتی ہے زندگی کی. یعنی کہ وی کین دا کرکس آف دا اسٹوری از, دا کرکس آف دس ہول ڈسکشن از کہ کامیاب شادی کے پیچھے جو راز ہے اس میں ایگو نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپرومائزنگ سچویشن ہونی چاہیے, نیچر ہونی چاہیے. موونگ آن, مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں شادی کے فیکٹرز کی, اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی بھی غلطی ماننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. بالکل, اور میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ لڑکی کو اپنا پاس شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن اس سے پہلے میرا ایک اور کویسچن ہے, شادی میں جو فیکٹرز ہے چیٹنگ اور ٹرسٹ بلڈ اپ, یہ دونوں فیکٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور اگر یہ دونوں فیکٹرز ایگزسٹ کریں گے, کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کیس ہے تو وہ بے شک آپ ریلیٹ کر کے بتائیں کہ ہاؤ کین یو اوور کم. چیٹنگ لائک آپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں اگر چیٹنگ ہو دیکھیں کس طرح سے مینیج ہوتی ہے. اچھا, چیٹنگ ہوتی ہی کپلس کے درمیان میں ہے, ظاہر ہے, بہن بھائی یا فیملی, وہ غداری کہہ سکتے ہیں. وہ نہیں, آپ وہ تو چیٹنگ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے چیٹنگ بھی وہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے, تو محبت کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے کسی فلم یا مووی کا ڈائلاگ کہہ دیا, جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں چیٹنگ ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ ڈائلاگ بنا سکتے ہیں, آج سے پہلے تو یہ ڈائلاگ میں نے نہیں سنا. گڈ ون, کیونکہ یہ آج آمد آپ کے ہی پروگرام میں ہوئی ہے, تو یہ اس کے بعد یہ ڈائلاگ بن جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ویسے بھی لوگ میرے جو ہے وہ ڈائلاگس بنا کے اس کے پیچھے میوزک ایسا لگا دیتے ہیں کہ شاید وہ کسی فلم کے ہی ڈائلاگس ہیں. اس بات میں ذرا ہم وی کین تھنک ٹوائس. محبت تو چیٹنگ ضروری ناٹ پاسبل, لیکن ہوتی ہے. اچھا, جب محبت میں چیٹنگ ہو رہی ہو نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ وفادار نہیں ہے. اس کی وفاداری میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لچک موجود ہے, جہاں وہ آپ سے بھاگنے کی کوششوں میں آپ کو چیٹ کر رہا ہے. دیکھیں, جھوٹ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے چیٹنگ کا. جب آپ کا کپل, آپ کا جو ہے وہ پارٹنر آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے نا, اور ٹائم آپ کو دینے کی بجائے جو ہے وہ ٹائم اس کا کہیں اور اسپینڈ ہو رہا ہو, تو اٹس مین something wrong. یعنی کہ it takes two to tango to get into this cheating والا stuff, even if it's from the one side subsequently. ہاں, exactly, کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے, دو جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ دونوں ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں. بہت کم کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہوں. دوسرا بندہ تب چیٹ کرتا ہے, ایک عورت آخری دم تک نبھاتی ہے, وہ اپنی محبت کو بھی اور اپنی طاقت کو بھی جو انویسٹ کر رہی ہوتی ہے اینڈ پوائنٹ تک لے کے جاتی ہے. اپنا گھر بسانے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے, لیکن وہ ٹوٹتی کب ہے؟ جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. لیکن ابھی آپ نے بتایا نا کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے دوسرے پارٹنر کی جانب سے بھی, جی بالکل رہ جاتی ہے. اچھا, وہ کمی اتنی کوئی ریئر نہیں ہوتی ہے, یا اتنی کوئی خاص کمی نہیں ہوتی ہے کہ جس کا اپنے پارٹنر کو آپ اتنی بڑی سزا دے دیں کہ اس پہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کریں. یہ آپ کی اپنی فطرت بھی ہوتی ہے. ٹھیک, یہ بتائیں آپ جب بات کرتے چیٹنگ کی, ٹھیک ہے ایک پارٹنر نے چیٹنگ کر دی, ظاہر ہے اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں. اس ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کیسے کرنا چاہیے اور ٹرسٹ بلڈ اپ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کر رہا ہے تو آپ اپنی توجہ اس پہ بڑھا دیں. میں ہمیشہ بیویوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اگر لگ رہا ہے کہ میاں جو ہے وہ کہیں اور انویسٹ کر رہا ہے اپنا ٹائم, اور آپ پر جو ہے وہ انویسٹ نہیں ہو رہی اس کی توجہ, تو آپ اپنی توجہ اس پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. نظر رکھنے سے جو ہے وہ کام نہیں بنے گا, محبت دینے سے کام بنے گا. دنیا میں جنگیں جو ہے نا وہ بے شک محبت سے نہیں جیتی جاتی, وہ ظاہری بات ہے, جنگ میں تو سب کچھ لازم ہوتا ہے, لیکن محبت میں جنگ لازم نہیں ہوتی. محبت میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. اچھا, سب کچھ جائز اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے بندے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کریں یا اس پہ الزام تراشی شروع کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کر رہا ہے, وہ وجوہات ڈھونڈیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے. وہ چیزیں, وہ اسپیس ڈھونڈیں جو آپ نے اس کو دیا ہے. کہاں آپ نے جو ہے وہ غلطی کر دی, کہاں آپ نے جگہ چھوڑ دی, اس کو فگر آؤٹ کریں. ہاں بالکل کریں, بالکل اپنا جو ہے وہ پورا, جیسے ایک انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے نا, ایسے ہی اپنی فیلنگس اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں, پرکھیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی کہ جو آپ نے اس کو اتنی اسپیس دے دی کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ میں ایک شعر آپ کو جو ہے وہ سنا دیتی ہوں, چھوٹا سا ہے کہ چھوڑ یار کیا رکھا ہے سننے سنانے میں, چھوڑ یار کیا رکھا ہے سننے سنانے میں, کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں. تو یہ جب چیٹنگ ہوتی ہے نا تو یہ دل دکھتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ٹرسٹ لیول بحال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرے پاس جو
خواتین آتی ہیں نا وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کا اگر کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے تو ہمیں بتائیں اب ہم اس پہ ٹرسٹ کیسے کریں, ہم اس چیز کو کیسے جو ہے وہ مینیج کریں. ہیومنلی پاسبل ہے, ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں مشکل ہے لیکن ہو جاتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو بھی آپ لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہنا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنا گھر بسانے کے لیے. آپ کو ٹرسٹ لیول بحال کرنے میں آپ نے ہی اسپیس چھوڑی ہے. ٹھیک, میاں ہے یا بیوی ہے, جہاں پر بھی کوئی دوسرا کسی دوسرے کی طرف کنیکٹ ہوا ہے وہاں اس کو جگہ مل گئی. ٹھیک ہے, آپ نے خالی جگہ پر نہیں کی. یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ ہاں اس کو آپ حل ہو جاتا ہے. ہاں حل ہو جاتا ہے. آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, لیکن ایک وقت کے بعد. شاید وہ وقت, لیکن اس میں پیشنس چاہیے آئی گیس, بہت بہت زیادہ. اچھا اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. آپ خود سے تو یہ جو ہے وہ صبر اور تحمل نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ تو اس بندے کو معاف ہی نہیں کریں گے جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے. So there should be some mediator in between the couple for some time, تاکہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جا سکے. ضروری ہے ان ٹرمز آف چیٹنگ. ہاں ٹھیک ہے, موونگ آن. مجھے یہ بتائیں, مائی لاسٹ کویسچن فار دس سیشن, کیا لڑکیوں کو اپنا پاسٹ ڈسکس کرنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے اپنے ہونے والے شوہر خاوند کے ساتھ, یا شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں پاسٹ شیئر کرنے کا اتنا کوئی خاص تو مقصد نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اپنے پاسٹ کی باتیں یا چیزیں جو ہے وہ ہسبینڈ کو بتانی چاہیے, کیونکہ اس سے دیکھیں مائنڈ جو ہے نا, یہ دماغ جو ہے یہ مذاق افورڈ نہیں کرتا. اس میں آپ جو فیڈ کرتے ہیں نا وہ فکس ہوتا جاتا ہے. جیسے ایک کمپیوٹر ہے نا, اس میں آپ جو لکھیں گے وہی فیڈ ہوگا, وہی رائٹنگ آئے گی, اور وہی جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس جو ہے وہ مل جائے گی پرنٹ کی صورت میں نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ مائنڈ میں بھی آپ جب یہ کہہ رہے ہو نا, آپ کسی کے دماغ میں یہ چیز ڈال رہے ہو کہ میں اپنا ٹائم ایسا اسپینڈ کر چکی ہوں اور ایسا میرے ساتھ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اچھا کئی جگہ پر آپ سمپتھی لینے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, لیکن نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی پرسنل باتیں اپنے دوستوں, اپنے گھر والوں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کا ماضی ہے, آپ کا کوئی پاسٹ ہے, یا آپ کا کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے آپ جو ہے وہ ڈسکس کر کے صرف سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو وہ آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ تو کر سکتی ہیں, جیسے کیتھارسس اگر آپ نے کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یا پھر آپ اللہ کے ساتھ تو اس کو شیئر کر سکتی ہیں, لیکن آپ اس پروسیس میں نہ آئیں کہ آپ کسی دوسرے شخص کو بتا دیں, وہ آپ کا رازدار بن جائے گا. یعنی کہ اٹس اے نو ٹو, ہاں ساری زندگی کے لیے مشکل ہو جائے گی. نہیں کریں, بالکل نہیں کریں. اور پارٹنر کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں, جو آپ پہ ٹرسٹ لیول جس کا اتنا زیادہ ہائی ہو. میں نے وہی بتایا کہ ٹرسٹ جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کو بحال ہونے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ٹرسٹ کی بات نہیں ہے نا ڈاکٹر نبیہہ, پاس شیئر کرنا, اور پھر آپ ایک نئی شادی میں جا رہے ہیں, تو کیا وہ جو آپ کا میل پارٹنر ہے, لڑکیوں کے بارے میں اس کا ٹرسٹ تو بریک ہوگا نا, تو اس کے مائنڈ میں وہ فار ایور ایک چیز امپرنٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل فکس ہو جائے گی, اور وہ پھر آپ کو اسی نیچر میں دیکھے گا, اسی سچویشن میں دیکھے گا. اور پھر وہ بعد میں آپ کے لیے جو ہے وہ تانوں کا باعث بھی بن سکتی ہے وہ بات, کہ اچھا تم نے تو مجھے ایسے بتایا تھا, تم تو پہلے ایسی تھی اور اب تم ایسی ہو. کوئی بھی آپ کی غلطی کسی بھی وقت آپ کے لیے یہ بات تانے کا باعث بنا سکتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا پاسٹ شیئر کیا ہے, یا اس کو جو ہے وہ اپنا رازدار بنایا ہے. رازدار اللہ کے سوا کسی کو نہ بنائیں, ٹھیک ہو گیا, کسی انسان کو اپنا راز نہ دیں. تھینک یو سو مچ فار سچ این انفارمیٹیو سیشن ٹوڈے. وی ہیڈ my pleasure on Sama podcast. Thank you Dr. Nabihah for being here. It was a lovely conversation with you when we talk about psychological issues, especially in between husband and wife. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.